أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ سورہ انعام میں اور 7ویں پارے میں آیت نمبر 31 سے آج شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قد خسر الذین، بلا شبہ وہ لوگ خراب ہوئے جنہوں نے کذبوا، جھوٹ جانا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو۔ اللہ تعالی نے یہاں سے جو بات شروع کی ہے یہ در حقیقت مکہ مکرمہ کے ان مشرکین کا رد ہے اور دنیا بھر کے ان کافروں کا بھی رد ہے جو اللہ کی ملاقات کو نہیں سمجھتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالی نے قیامت کا اثبات فرمایا اور یہ بتایا کہ دیکھو ایک دن ایسا آنا ہے جس دن تمہاری اور ہماری ملاقات ہوگی، اور یہی وہ دن ہے جس دن کے انتظار میں مومن ساری زندگی گزارتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا دن آئے اور اللہ کے سامنے اپنی نیکیوں کا، ان چیزوں کا، اللہ کے ہاں قبولیت کا انعام دیکھے، خدا کی خوشی کو دیکھے۔ اور یہ بات حدیث میں بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، اور جو آدمی روزہ رکھتا ہے اسے 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک تو خوشی اس وقت اسے پہنچتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ملے گی عند لقاء ربہ، جب وہ اپنے پروردگار سے جا کر ملے گا۔ تو اس لیے اللہ کی ملاقات اور اللہ کی لقاء جو ہے اس کا ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ ضروری نہ ہو تو اس کا عقلاً جو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا وہ یہ ہے کہ ہر آدمی آزاد ہو کہ اس دنیا کے بعد تو مٹی میں مل جانا ہے، کہیں حساب کتاب سوال و جواب تو ہے نہیں، لہٰذا جس طرح بھی چاہو زندگی گزارو اور جتنا ظلم بھی کرو، انسانوں کے حقوق پامال کرو یا پورے کرو، کوئی تمہیں اجر نہیں ہے، کوئی تمہیں سزا نہیں ہے، بس آگے دنیا میں اور اسی حساب سے تم چلے جاؤ گے۔ تو اگر فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے والعیاذ باللہ اگر یہ قیامت کا تصور نہ بھی ہوتا تو عقل اسے پیدا کرتی، عقل اس بات پہ انسانوں کو مجبور کرتی کہ کسی نہ کسی طرح ایسا دن پیدا کرو، چاہے وہ تم اپنے تصورات میں اور ذوم میں رکھو کہ ایسا دن ہونا چاہیے جس دن اللہ سے ملاقات ہو اور اس میں انسان کو جزا بھی ملے اور سزا بھی ملے۔ اسی طرح جیسے ایک مغربی مفکر کا قول ہے کہ کسی نے اس سے اللہ تعالی کے بارے میں پوچھا کہ اللہ ہے یا نہیں، تو اس نے کہا اگر اللہ نہیں ہے تو بھی ہونا چاہیے۔ یعنی حقیقت میں کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا انکار اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا انکار کوئی دلیل اور حجت نہیں بن جائے گا۔ اللہ اگر نہیں بھی ہے تو ہونا چاہیے، یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کے سامنے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی اتھارٹی ہونی چاہیے جہاں کے متعلق اسے پتا ہو کہ میں نے جا کر جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ خسر الذین، ٹوٹے، نقصان اور تباہی بربادی میں گئے وہ لوگ، خراب ہوئے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا۔ اسی طرح حدیث میں بھی ایک جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے اپنی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو آدمی اللہ سے ملاقات سے نفرت کرتا ہے، بیزاری کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملاقات سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے۔
اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ ایک انسان اس لیے ڈرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوئی تو کیا اللہ کو جواب دوں گا، کیا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کروں گا، گناہ گار آدمی ہوں. یہ اس کا خوف اس کے تقوی پر مبنی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہی پر مبنی ہے. یہ آدمی بھی اچھا ہے. اسی طرح ایک اور آدمی کہتا ہے کہ اللہ تعالی سے ملاقات ہونی ہے تو موت سے وہ ڈرتا ہے کہ موت بڑی شدید چیز ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا. یہ بھی ٹھیک ہے. ایک ہے جو اللہ تعالی سے ملاقات کا قائل ہی نہیں ہے اور کوئی اسے کہتا بھی ہے، اس کے ذہن میں بھی آتا ہے تو کہتا ہے کتنا خراب دن ہے، چھوڑو اس عقیدے کو اور ان چیزوں کو. یہ حقیقتاً اللہ کی ملاقات سے جو نفرت کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ بھی اس کی ملاقات سے نفرت کرتا ہے. اور جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت پہ، اس کے کرم پہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربانی کریں گے، جیسے بھی گناہ ہیں خدا کے ہاں بڑی رجا ہے، اللہ کے ہاں بڑی امید ہے، بخشش ہو جائے گی، مہربانی ہوگی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے وہ کام آ جائے گی، توبہ کی ہے، امید ہے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا اچھا گمان نہیں رکھتا اور خدا سے ملاقات کا انکار کرتا ہے یعنی قیامت کا، یہ یقیناً خسارے میں گئے. حتیٰ یہاں تک کہ یہ ملاقات کی جو تکذیب تھی، خسارہ نہیں. یہاں پہ حتیٰ کا جو لفظ ہے، حتیٰ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربوں کے ہاں بھی اور خود اردو میں بھی کسی چیز کی انتہا بتانے کے لیے کہ ہم نے اس سے سب کچھ بتایا حتیٰ کہ اس کے والد کو بھی بلا لیا. مطلب یہ کہ ایک انتہا حد ہو گئی کہ اس کے والد کو بھی بلا لیا. یہی چیز عربی میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتی ہے. حتیٰ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس ملاقات کو جھوٹ جانا اور اللہ سے ملنے کے منکر رہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاءتہم الساعہ، اور پھر کیا ہوا، جب تک کہ آ پہنچی ان پر قیامت. الساعہ قیامت کو بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ بغتتاً، اچانک، بے خبری میں، بے خبر تھے اور قیامت آ گئی. یا یہ کہ قیامت کون سی مراد ہے؟ یہ وہ قیامت جس میں حشر نشر ہوگا اور لوگوں سے پوچھا جائے گا سب کچھ، کیا یہ وہ قیامت مراد ہے؟ مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں وہی قیامت حقیقی مراد ہے کہ اس کی بے خبری میں آ جائے گی، پڑا ہے، مرا ہوا ہے، قبر میں ہے، عذاب ہو رہا ہے اسے، اور ایک دم سے شور مچ گیا قیامت کا اور اسے اٹھا کر قبر سے انہوں نے کھڑا کر دیا، یا اس کی دوبارہ زندگی ہو گئی، تخلیق ہو گئی، یا تو وہ مراد ہے. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک وہ جھٹلاتا رہا کہ اس پر اچانک موت آ گئی. الساعۃ گھڑی کو کہتے ہیں نا بنیادی طور پہ، لمحہ، موومنٹ، تو اس سے دونوں مراد ہو سکتی ہیں. یہاں تک کہ اس کی موت کی گھڑی آ گئی، اچانک موت سامنے آ گئی. قالو، اب کہتے ہیں تو یہ کیا کہنے لگے یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا فیہا، کیا ہم نے قصور کیا تھا اس میں، کیا ہم نے اس میں قصور کیا. قالو کہتے ہیں کہ یا حسرتنا، ہائے افسوس. یہ جو یا ہے، یہاں یہ لفظ جو ہے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ بلکہ اصل میں تو یہ یا کا لفظ یہاں پر جو استعمال ہوا ہے، کل بھی استعمال ہوا تھا سورہ نام میں نا، پیچھے وہ آیت گزری ہے، تو یہ اصل میں تو حسرت کے لیے یہاں استعمال ہوا ہے کہ افسوس میں کوئی آدمی کہتا ہے ہائے یہ کیا ہو گیا. یہ جو ہائے کا لفظ ہے نا، افسوس اور حسرت اور پشیمانی، یہ وقت گزر گیا. یہ یا عربی میں اس معنی میں بھی آتا ہے، ہائے میں نے محنت نہیں کی. یہ جب کہتا ہے جب رزلٹ آتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے، اردو محاورے میں. اور عربی میں یا اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اصل میں تو. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں مفسرین کہ یہ جو بہت زیادہ شدید حسرت پیدا ہوگی نا اس سے قیامت کا دن دیکھ کے، یا موت کے وقت میں جب اگلا جہان اس کے لیے کھل جائے. قیامت میں اور موت میں آخر فرق ہی کون سا ہے؟
قیامت میں بھی آگے کا جہان ہی کھلنا ہے نا، کہ یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم. فرق یہ کہ اس وقت میں سارے لوگ جمع ہوئے ہوں گے، اور موت کے وقت اس کی پوری دنیا تو جمع نہیں ہوتی، لیکن اس کا جنت اور جہنم تو سامنے آ ہی جاتے ہیں. تو اسے باقی دنیا سے کیا ہے کہ یہ باقی دنیا جنت میں گئی یا جہنم میں گئی، اسے تو اپنا ہے. اس لیے یہ جو کیا ہے یہاں پر شدید حسرت کے لیے اس نے کہا ہائے افسوس، یا یہ لوگ کہتے ہیں کالو کا یہاں صیغہ جمع کا لے آئے، یعنی ایسے سب لوگ کہتے ہیں کہ یا حسرتنا، ہائے افسوس، ما فرطنا، جو کچھ کے قصور کیا ہم نے، کہاں پر، فیہا، اس میں، الا ما فرطنا فیہا، ہم نے اس میں جو قصور کیا یعنی قیامت کے بارے میں جو قصور کیا. ہا کی ضمیر اس ساعت کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ جو الساعت جہاں پہ آپ نے دو مراد دی تھی، یا قیامت یا موت، یہ ہا کی ضمیر جب ادھر لوٹے گی تو دونوں مراد ہو سکتی ہیں. کہ وہ کہتے ہیں لوگ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس کیا ہم نے قصور کیا اس موت کے وقت میں، یعنی موت کے وقت کو کیوں آخر بھلا دیا تھا، کیوں یہ نہیں سوچا کہ کسی بھی وقت دنیا سے جانا ہو سکتا ہے، اور اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، انہوں نے کہا ہائے افسوس کیا ہم نے قصور کیا تھا اس میں، یعنی قیامت کے باب میں ہم جو منکر رہے خدا کے ملنے کے، کہ اللہ سے تو ملاقات ہوگی نہیں. یہ کتنی بری بات تھی جو ہم لوگ کرتے رہے، کیا خراب گمان تھا جو ہم نے رکھا ہوا تھا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ، اور یہ کیا ہوں گے، یحملون، اٹھاتے ہیں، اوزارہم، اپنے بوجھ کو، علی ظہورہم، اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر اپنے بوجھ کو اٹھائے ہوئے اللہ کے ہاں آ جائیں گے. یہاں پر وزر کا جو لفظ ہے وَهُمْ يَحْمِلُونَ کا مطلب یہ ہوا کہ اس دنیا کی زندگی میں یحملون، وہ اٹھاتے ہیں، حمل کرتے ہیں، اوزارہم، اپنے وزر کو. وزر جو ہے یہ اوزار جو ہے جمع ہے وزر کی، اور وزر کے معنی ہیں گناہ کے. اور یہ جو وزر ہے اس کے بعض حضرات نے معنی لیے ہیں بوجھ کے اور بوجھ اٹھانے کے، کہ وَهُمْ يَحْمَلُونَ أَوْزَارَهُمْ، وہ اپنے بوجھ اٹھاتے ہیں، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنے پشت پر. یہ تو بالکل خالصتاً لغوی معنی ہے، لیکن حقیقت میں شرعی معنی جو اس کے بنتے ہیں کہ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اپنے گناہوں کو اٹھاتے ہیں، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پشت پر اپنے گناہ اٹھا کر لے آئیں گے. یہاں کیا ترجمہ انہوں نے کیا؟ برڈنس. یہ جو برڈنس کا ترجمہ ہے نا، یہ جو بوجھ کا، نقل و حمل کا، اس پہ بڑی سخت تنقید کی ہے ابن جریر نے، طبری نے. اور طبری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہاں یہ ترجمہ کیا ہے نقل و حمل کا، بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا، وہ کہتے ہیں انہوں نے نہ صرف یہ کہ قرآن ہی کے خلاف کیا ہے بلکہ سرے سے عربی لغت میں اس کے لیے کوئی دلیل نہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، یحملون اوزارہم، وہ اپنے گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، علی ظہورہم، اپنی پشت پر، اپنی پیٹھ پر گناہ اٹھا کر لے آئیں گے. دو چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ کیا یہ محاورہ ہے کہ وہ لوگ اپنا بوجھ اٹھا کر لے آئے، جیسے اردو میں بھی بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ صلیب کی دوسری لکڑی بندہ خود ہی اٹھاتا. اصل میں تو واقعی یہ ہے کہ رومیوں کے ہاں جب سولی دیتے تھے کسی کو تو وہ صلیب کی دوسری لکڑی مجرم اٹھاتا تھا، اس بات کے اعتراف میں کہ واقعی میں سولی کا مستحق ہوں اور مجھے جو سولی دے رہے ہیں یہ ٹھیک دے رہے ہیں. اردو میں بھی ایسے محاورے استعمال ہوتے ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں کہ اس نے تو خود اپنی حرکتوں کا بوجھ اٹھایا ہے یا اپنے اعمال کا بوجھ اٹھایا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جسے انسان نے اٹھایا ہوا ہو. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے، دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ حقیقت میں گناہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ پہلی صورت میں کہ یہ لوگ فقط اس کے بوجھ ہے ان کے پاس، اللہ کے ہاں سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اسے نماز پہ اتنا ثواب ملا، فلاں گناہ پہ اتنا ثواب ملا، روزے پہ اتنا ثواب ملا.
اور سنت کی مخالفت میں اتنا گناہ ملا، یہ سب چیزیں اس کے پاس لکھی ہوئی ہیں اللہ کے پاس، اور وہاں کیلکولیشن ہو جائے گی، تول ہو جائے گا اعمال کا۔ ایک تو نظریہ یہ ہے، اور اہل سنت والجماعت اس کے بھی قائل ہیں، اور اکابرین اہل سنت میں سے اس طرف بھی گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو اٹھائے ہوئے ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے یہ اعمال وہاں جا کر کوئی شکل اختیار کر لیں گے، اور ان شکلوں کو اس نے اٹھا رکھا ہوگا۔ صاحب روح المعانی نے اس کی تصریح کی ہے، اور ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے البحر المحیط میں بھی اس پہ یہی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اہل سنت کا یہ بھی قول ہے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ آدمی اپنے اعمال اور گناہوں کو اٹھا کر وہاں پر پہنچے گا۔ اور اس طرح اگر اعمال کی تجسیم دیکھی جائے تو مثلاً کسی آدمی نے کیا کیا ہے گناہ جو بھی، اور اس کی شکل ایک سانپ کی بن گئی، مال تھا اس کا۔ حدیث میں بھی بہت سی چیزیں آئی ہیں، اور ہمارے دور میں یہ بہت آسان ہو گیا مسئلہ۔ مطلب آپ اس کو دیکھیں نا کہ پچھلے زمانوں میں آج سے 200 برس پہلے کوئی کیا حرارت کی پیمائش کرتا ہوگا کہ حرارت بخار فلاں آدمی کو کتنا ہو گیا۔ اب بہت آسان ہے کہ اسے اتنے ڈگری کا بخار ہو گیا، پیمائش میں آ گئی نا چیز۔ ایسے ہی بلڈ پریشر تھا، کون ناپ سکتا تھا؟ شوگر تھی، کون ناپ سکتا تھا؟ اب وہ آلہ لگاتے ہیں، بتاتے ہیں اس میں اتنی شوگر ہو گئی، اسے اتنا درجے کا بلڈ پریشر ہو گیا۔ یہ سب چیزیں جو ہیں شرعی حقائق کو ثابت کرتی ہیں۔ جو فلاسفہ 400 سال 500 سال پہلے یہ بحث کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، آج وہ زندہ ہوتے تو سب کے منہ بند ہو جاتے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا۔ اس لیے جتنی یہ میڈیا اور سائنس ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، ہمیں اس کی بڑی اس اطمینان سے خوشی، اس اعتبار سے خوشی اور الحمدللہ اطمینان ہوتا ہے کہ شرعاً جو حقائق تھے جس کے لیے خالص بحث کرنی پڑتی تھی کہ یہ چیز ثابت ہے اور دیکھو ایسے اور ایسے، اب کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب تو آپ کے کہے بغیر بھی لوگ سامنے مثال لے آتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوا ہوگا۔ مثلاً یہ آیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز میں آپ آگے بڑھے اور پھر اسی رفتار سے ایک دم پیچھے کو ہٹ کے۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے چونکہ یہ نماز میں کبھی ہوا نہیں تھا تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی، اور عرض کیا ہم نے اللہ کے رسول کوئی خاص چیز تھی آپ نے آج دیکھی؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں نماز میں جب پڑھا رہا تھا تو جنت کا ایک ٹکڑا یا جنت یہ سامنے والی دیوار میں مجھ پر پیش کی گئی، اور میں آگے بڑھا جلدی سے تاکہ انگور کا ایک خوشہ اتار لوں اور تمہیں کھلاؤں اور تمہیں بتاؤں کہ جنت میں انگور کیسے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا ایک دم سے منظر بدل گیا اور جہنم میرے سامنے آئی، اتنی شدید آگ تھی اس میں ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ اب اس پہ بہت لوگوں نے فلاسفہ نے کہا کہ لو اتنی بڑی جنت اور جہنم اس دیوار میں کیسے پیش کی جا سکتی ہیں؟ پھر جواب دینے والوں نے دیا کہ نہیں ایک ٹکڑا حصہ اس کا ہوا ہوگا اور پھر آئینہ ہو گیا ہوگا یا آئینے کی شکل آ گئی ہوگی، جو بھی چیزیں لکھی ہیں۔ اب ہمارے زمانے میں کیسی آسان بات ہے کہ 6 فٹ کا آدمی اور وہ 12-13 انچ کی سکرین میں آ جاتا ہے، سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایسے ہی یہ جو بحث ہے نا کہ وہ اپنے اعمال کیسے اٹھا کر اتنے لائے گا قیامت میں، یہ ساری بھی بڑی آسان ہو گئی کہ اب ہم دیکھتے ہیں جن چیزوں کا وزن اور پیمائش ہو ہی نہیں سکتی تھی وہ اب شروع ہو گئی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ لطف کی بات یہ ہے کہ اب کوئی بھی چیز، کوئی بھی وزن مستقل نہیں رہا، فاصلے بھی مستقل نہیں رہے، وزن بھی مستقل نہیں رہا۔ جو چیز یہاں 1 من ہے آپ خلا میں لے جائیں تو 0 ہو گیا، اور پتہ نہیں کوئی اور جہان آئندہ کو کھل جائے تو پتہ چلے یہ 1 من وہاں پہنچ کے 10 من ہو جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا نا۔ یہ ساری ترقیات جو ہیں یہ ان حقائق کو ثابت کرتی ہیں۔ تو قیامت میں وہ آئیں گے اپنے گناہوں کو اٹھائے ہوئے، اب وہ جو گناہ یہاں کرتا ہے اس کی ایک شکل بن جائے گی اور اسے اٹھا کر وہ وہاں لے آئے گا۔ مثلا زکوٰۃ نہیں دی، یہ ایک گناہ ہے، اس مال کو اس نے چھپا کے رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا وہ مال قیامت کے دن سانپ بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کو ڈسے گا تو وہ گھبرائے گا، اس سے چیخے گا اور اس سے کہے گا تو کیا چیز ہے؟ وہ کہے گا وہی تو میرا مال ہوں جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ اور یہ چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جن لوگوں کو دیکھا ہے
مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں اسی بات کو اختیار کیا ہے. مولانا کہتے ہیں یہ جتنے اعمال یہاں ہم کرتے ہیں نا، یہ سب کے سب جہنم میں جا کر اپنی اصل شکل و صورت میں سامنے آ جاتے ہیں. وہاں بچھو، سانپ اور اتنے بڑے بڑے درندے اور یہ چیزیں اور آگ اور اس کے آلات اور مار اور یہ زنجیریں، وہ کہتے ہیں یہ وہاں کی نہیں، سب یہیں کی چیزیں ہیں، یہاں سے لے جاتے ہو، وہاں جا کر انہوں نے پہنا دی ہیں، دکھا دی. اسی معنی میں حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اپنے کام یہیں پورے کر لینا میرے قبیلے والوں، اپنی نیکیاں اور گناہ ان کی معافی نیکیوں کا کرنا یہیں کر لینا. ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی قریش میں سے میں کسی کو دیکھوں آتے ہوئے اور وہ اس کے اپنے اوپر اونٹ لاد کر لے آئے اور پھر مجھ سے کہے کہ میری مدد کرو، تو میں اسے یہی کہوں گا کہ میں تو پورا دین دنیا میں تم لوگوں کو بتا آیا تھا. اور پھر کوئی گائے لاد کر لے آئے، اور پھر فرمایا کوئی بکرا یا دمبا لاد کر لے آئے، اور پھر مرغا لاد کر لے آئے، اتنے گنا. اور پھر فرمایا انڈا لے آئے، اتنے گنا لے آئے انڈے کے برابر، اور مجھ سے کہے میری مدد کرو تو میں کوئی مدد نہیں کروں گا. میں تمہیں دین کی ساری باتیں یہاں تمہیں بتا کر ہی جا رہا ہوں، اور دیکھ لو اپنے دین کا تم خود خیال کرنا، احساس کر لینا. مراد یہ تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہاں روم نے ایک بڑی دلچسپ حکایت بھی لکھی ہے، وہ آپ نے سنی ہی ہوگی. وہ جو ایک بزرگ تھے اور وہ حقہ پیتے تھے، سنی ہے نا؟ کسی نے نہیں بھی سنی ہیں؟ سنی. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. دو ہیں نہیں سنی؟ اچھا. مولانا روم نے بڑی دلچسپ حکایت لکھی ہے. مولانا نے کہا ہے کہ ایک بزرگ تھے، حقہ پیتے تھے. ایسی کہانی ہے، اصل نہیں ہے، کہانی کی بات ہے. وہ حقہ پیتے تھے تو ایک دن برف پڑ رہی تھی، بہت شدید سردی اور بارش ہو رہی ہے، تو انہوں نے آگ ختم ہو گئی گھر میں، تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ حقہ پینا ہے، آگ لے کے آؤ. تو پرانے زمانوں میں آگ جو تھی وہ جس گھر میں بھی ہوتی تھی، ہر گھر والے اپنے ہاں آگ کو رکھتے تھے مستقل، کہ صبح اٹھ کے پھر اس آگ سے ہی آگ جلا لیں گے. تو اس نے سوچا اب کہاں سے آگ لاؤں، گاؤں میں چلا گیا، واپس آیا اور اسے کہا حضرت آگ نہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ ڈھونڈو، کہیں تلاش کرو، میں حقہ پینا ہے، بہت پریشانی ہو رہی ہے. وہ گیا، اس نے اور ادھر ادھر دیکھا، اسے آگ نہیں ملی. پھر آ کے عرض کیا تو انہیں غصہ آیا. انہوں نے کہا آگ لے کے آؤ، اور چاہے تمہیں جہنم میں جانا پڑے وہاں سے لے کے آؤ. تو وہ کہتے ہیں وہ چلتا گیا، چلتے چلتے آخر جہنم کے کنارے پہ پہنچ گئے، اور فرشتے کھڑے تھے. فرشتوں سے کہا کہ یہ جہنم ہے. انہوں نے کہا یہی جہنم ہے. تو اس نے کہا تھوڑی سی آگ دے دو، ہمارے شیخ ہیں اور انہیں حقہ پینا ہے اور آگ نہیں مل رہی، یہ لے جانی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آگ نہیں دی جا سکتی، جہنم میں کوئی آگ ہوتی نہیں. تو بڑا حیران ہوا. اس نے کہا ساری زندگی یہی پڑھتے رہے، علماء سے سنتے رہے کتاب و سنت میں کہ آگ ہے آگ ہے، اور تم کہتے ہو یہاں کوئی آگ نہیں ہوتی. تو انہوں نے کہا شریعت میں بس ایک ہی مسئلہ پڑا ہے کہ جہنم میں آگ ہوتی ہے، یہ مسئلہ نہیں پڑا کہ کسی کی چیز کسی کو نہیں دینی چاہیے. اس نے کہا اس کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا بھائی یہاں کوئی آگ نہیں، یہ جو کچھ نظر آتا ہے نا یہ اپنی آگ دنیا سے ہی لے آئے تھے، یہاں آ کے جہنم بن گیا. تھوڑی تھوڑی آگ سب کی مل گئی ہے، اور ہم کسی کا مال کسی کو نہیں دیا کرتے، لوٹ جاؤ. بس حال یہی ہے. مولانا کہتے ہیں ہر کوئی اپنی آگ خود ہی ساتھ لے کر جاتا ہے. تو یہی بات ہے کہ انسان جو گناہ یہ لے کے جائے گا نا سارے، یہ سب انسانوں کے گناہ جب جہنم میں ہو جائیں گے جمع، تو وہ جہنم نہیں بنے گی تو اور کیا چیز بنے گی؟ اللہ نے فرمایا ہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم، اور یہ کیا کریں گے؟ اپنے گناہ لے کر آئیں گے اپنی پیٹھ پر، یعنی وہاں پر لے آئیں گے سارے. اور پھر فرمایا کہ الا ساء ما یزرون، اور دیکھو تو سنتے ہو دیکھتے ہو. الا ساء، الا کا مطلب آگاہ رہو، الا کا مطلب جیسے ہم اردو میں کس کہتے ہیں جی سنتے ہو، سنی اس کی بات، یعنی مطلب غور سے سنو. الا یاد رکھو، ساء ما یزرون، برا ہے وہ بوجھ، برے ہیں وہ گناہ جو لے کر اللہ کے سامنے آئے. نیکیاں کر لیتے تو آج کے دن خدا کی ناراضگی نہ دیکھنی پڑتی، نیکیاں کر لیتے
تو اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی، اللہ کی خوشی نصیب ہو جاتی۔ یہ لوگ کیا کرتے رہے؟ گناہ کے کام کرتے رہے اس دنیا کی زندگی میں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جو کچھ وہ لے کے آئے ہیں وہ چیز ہے، اور جس دنیا کی زندگی میں یا دنیا کے لیے گناہ کرتے رہے ہیں